بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم نے سبق نمبر 1 حمد شروع کیا تھا اردو کا، اور اس میں ہم نے شعر نمبر 1 تا 5 کی تشریح کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ حکمت سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ بیٹا ہم شعر نمبر 6 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائیں اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ جی بیٹا شعر نمبر 6 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ عجیب، انوکھے، منفرد، عطر، خوشبو، بسائے، آباد کیے۔ بیٹا شعر نمبر 6 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے بڑی پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں۔ ان چڑیوں کو قسم قسم کے خوبصورت اور رنگ برنگے پر لگائے ہیں۔ کسی پر کا رنگ نیلا ہے تو کسی کا پیلا، کسی کا سبز ہے تو کسی کا سرخ۔ ہر پر خوبصورت ہے، اور یہ خوبصورت پر چڑیوں کو دلکشی بخشتے ہیں۔ اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ ہر پھول کی شکل اور جسامت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں میں مختلف قسم کی خوشبو بھری ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ جی بیٹا مشکل کا مطلب ہوتا ہے کٹھن، بخشی عطا کی، عجب انوکھا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ سورج کی وجہ سے دن روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر ستارے اپنی بہار دکھاتے ہیں، جس سے رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 8۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ اگائے کا معنی ہوتا ہے پیدا کیے، اور مٹی کہتے ہیں خاک کو۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں۔ ایک ہی مٹی میں پیدا ہونے کے باوجود ہر پھل کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پھولوں اور پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ شعر نمبر 9۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ لدی ہوئی کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی۔ ڈالی بیٹا کہتے ہیں شاخ کو، اور بالی کہتے ہیں گندم کے خوشے کو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے باغوں کی ٹہنیوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے۔ یہ خوش ذائقہ اور رسیلے پھل انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اس نے گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شعر نمبر 10۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ یہ بیٹا نادر کا مطلب ہوتا ہے نایاب، قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، اور قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے بنایا ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے شعر نمبر 6 تا 10 کی تشریح کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سبق نمبر 1 حمد کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ بیٹا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ نگہبان۔